کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ، جب ان کا زمانہ تھا، اپنے زمانے میں امام احمد ابن حنبل کا کوئی ثانی نہیں تھا، کیونکہ 30-32 سال تک جو خلق قرآن کا مسئلہ تھا اس میں اگر پہاڑ کی طرح ثابت قدم کوئی ذات رہی تو وہ حضرت امام احمد ابن حنبل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھی۔ کہتے ہیں اپنے زمانے میں سب سے اعلیٰ اور سب سے باعزت باوقار سمجھے جانے والے اگر کوئی ہستی تھی تو حضرت امام احمد ابن حنبل کی ہستی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں جو عاجزی اور انکساری عطا فرمائی تھی وہ یہ تھی کہ لاکھوں کی تعداد میں احادیث زبانی یاد تھی، روایتاً درایتاً، لیکن اس کے باوجود علم کی تشنگی اس طرح کی تھی کہ اپنے جو شاگرد تھے ان کے حلقوں میں بھی چلے جایا کرتے تھے، جو عام حلقے ہوا کرتے تھے علم کے حلقے ہوا کرتے تھے ان میں بھی چلے جایا کرتے تھے اور اپنے منہ کو ڈھانپ لیتے تھے تاکہ کوئی انہیں پہچان نہ سکے۔ کہتے ہیں اسی غرض کے لیے، اسی مقصد کے لیے شام کے علاقے میں چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے رات ہو گئی، ایک مسجد میں چلے گئے، وہاں پر لیٹ گئے سونے کے لیے۔ اب جو مسجد کا چوکیدار ہے وہ آ جاتا ہے، کہتا ہے کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ جانتا نہیں ہے کہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ امام احمد ابن حنبل کو جانتا نہیں ہے، غصے سے کہتا ہے یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ مجھے کوئی پتہ نہیں ہے اس علاقے کا، میں یہاں پر آیا ہوں، کام کے لیے آیا ہوں، آیت ہے علم کے حصول کے لیے، میں یہاں پر اس کام کے لیے آیا ہوں، ایک کام کے لیے، اور کسی کو نہیں جانتا، رات یہاں پر گزار لوں گا، چلا جاؤں گا۔ تو وہ چوکیدار کہتا ہے نہیں، یہاں پر نہیں ٹھہر سکتے، جاؤ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ٹھیک ہے چلا جاتا ہوں۔ وہ مسجد سے نکلے تو مسجد کا جو باہر دروازے کے باہر صحن ہوتا ہے، وہاں پر جو ہے وہاں پر اپنا جو کٹیا تھی وہ رکھ کر، اپنا سامان رکھ کر امام احمد بن حنبل وہاں پر لیٹ گئے۔ وہ شخص وہاں پر بھی آ گیا، یہاں پر کہتا ہے یہاں پر کیا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں رات گزارنے دو، میں چلا جاؤں گا، صرف رات گزارنے دو۔ کہتے ہیں نہیں، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں پھر کہاں جاؤں؟ تو وہ شخص امام احمد ابن حنبل کو ان کو پاؤں سے پکڑ کر، پیر سے پکڑ کر اور گھسیٹتے ہوئے لے جاتا ہے، اور جو گلی ہوتی ہے، سٹریٹ ہوتی ہے، گلی ہوتی ہے، اس کے بیچ میں پھینک دیتا ہے۔ امام ابن حنبل مسکرا دیتے ہیں، کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے، تم مجھے نہیں رہنے دیتے تو صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں اتنے میں وہی جس گلی میں، جس سٹریٹ میں انہیں پھینکا، جانتا نہیں تھا کون ہے، تو وہاں پر جب انہیں پھینکا تو وہاں پر ایک بیکر تھا جو بیکری میں کام کرنے والا ہوتا ہے، اس کی دکان تھی۔ تو وہ آ گیا آپ کے پاس اور آ کر کہتا ہے کہ تم مسافر ہو اور آؤ، میں رات اپنی بیکری میں کام کروں گا اس دکان میں، اور تم یہاں پر سو جانا، صبح جہاں چاہے چلے جانا۔ تو امام احمد ابن حنبل اس کے ساتھ چلے جاتے ہیں۔ امام احمد ابن حنبل لیٹ جاتے ہیں اور وہ اپنا کام کر رہا ہے، اور امام ابن حنبل اس کو آبزرو کر رہے ہیں، اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ تو وہ شخص جو بھی کام کر رہا ہے تو ہر کام کے کرتے وقت اس کی زبان پر ایک کلمہ جاری ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جو بھی کام کر رہا ہے وہ اپنی زبان سے یہی الفاظ نکال رہا ہے، یہی کلمات نکال رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل حیران ہے کہ پوری رات گزر جاتی ہے اور وہ آدمی اسی ورد میں لگا رہتا ہے، جو بھی کام کرتا ہے اسی ورد میں لگا رہتا ہے۔ تو احمد ابن حنبل حیران ہو جاتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ تم مسلسل جب سے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں تم یہی ورد کر رہے ہو، بار بار سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کا ورد کرتے چلے جا رہے ہو۔ تو وہ کہتا ہے میں جو بھی کام کرتا ہوں میری عادت ہے، میں یہی ورد کرتا ہوں۔ امام احمد بن حنبل وہ پھر پوچھتے ہیں اچھا جب یہ ورد کرتے ہو
تو اس ورد کا صلہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے کہ نہیں؟ اس کے بدلے میں تمہیں کیا ملتا ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے، وہ شخص امام احمد بن حنبل کو کہتا ہے کہ یہ جو ورد ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ ایسا ورد ہے کہ یہ ورد میں کرتا ہوں اور اس کے بدلے میں نے آج تک کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا سوال اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے قبول نہ کیا۔ میں جو بھی مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا کر دیتا ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اچھا ایسی بات ہے جو کچھ بھی مانگتے ہیں وہ عطا کر دیا جاتا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے ہاں، جو بھی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے مجھے عطا کر دیتا ہے، سوائے ایک سوال کے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک میرا پورا نہیں کیا۔ صرف ایک تمنا ہے میری کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج تک پوری نہیں کی۔ امام احمد بن حنبل پوچھتے ہیں وہ تمنا تمہاری کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ تمنا یہ ہے ان ارا امام الاحمد۔ صرف ایک تمنا میری پوری نہیں ہوئی، وہ تمنا کیا ہے؟ وہ تمنا یہ ہے کہ امام احمد ابن حنبل کو دیکھنے کی جستجو ہے میری، ان کو دیکھنے کی تمنا ہے۔ بڑی دعائیں مانگ چکا ہوں، بڑی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کر چکا ہوں، لیکن یہ سوال قبول نہیں ہوا اور سارے سوال قبول ہو گئے ہیں۔ امام احمد بن حنبل جب اس بات کو سنتے ہیں، امام احمد بن حنبل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں اور کہتا ہے سبحان اللہ، یا اللہ عظیم ہے تیری ذات، یا اللہ کتنی عظیم ہے تیری ذات کہ اس نے وہ دعا مانگی اور یا اللہ تو نے امام احمد بن حنبل کو گھسیٹ کر اس کے گلی میں اس کی دکان کے آگے گرا دیا۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا رب ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ آپ کی قسمت ہے، یہ آپ کی قسمت ہے کہ وہ سفر جو قبلہ سید احمد شاہ سریکوٹی رحمت اللہ تعالی علیہ نے شروع کیا تھا، انہوں نے کسی اور جگہ بھی پڑاؤ ڈال سکتے تھے، رکھ سکتے تھے، کسی اور جگہ بھی جا سکتے تھے، لیکن آپ کی خوش قسمتی ہے اور لازمی بات ہے آپ کے اندر کچھ تھا، آپ کے اندر کچھ تھا، آپ میں وہ تمنا تھی کہ آپ کو اللہ کا ایک ولی مل جائے، آپ کے اندر وہ تمنا تھی کہ آپ کو ہدایت کا وہ سرچشمہ مل جائے کہ جس کی مثال ہمیں دنیا میں کہیں بھی نہیں ملتی، وہ ہدایت کا سرچشمہ کہ جو آپ کو مجموعہ صلوات رسول کے 30 سپاروں کے اندر ملتی ہے۔ تو بات یہ ہے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات کا رخ کس طرف کر دیا، حضرات کا رخ اس علاقے کی طرف کر دیا، اس نگری کی طرف کر دیا، اور الحمدللہ آج یہاں سے اگر صدائیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی اور صدائیں صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، اس کی صدائیں جو بلند ہوتی نظر آ رہی ہیں، اور دعوت الخیر کا کام جو آپ کے ذمے اور آپ کے سپرد کیا گیا ہے، تو یہ اس میں بہت بڑی خوشبختی ہے، اس میں بہت بڑی خوشبختی ہے، یہ آپ کی قسمت ہے، اور آپ کو میں آشیرواد دیتا ہوں اور آپ کو میں اس بات کی خوشخبری دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقصد کے لیے آپ کو چنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور دعوت الخیر کی ذمہ داری جو آپ کے اور ہمارے کندھوں پر ڈالی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو آگے بڑھانے کی اور اسے ترقی دینے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔